بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تو آپ احباب کے علم میں ہے کہ دنیا کے اندر مسلمانوں پر مختلف ملکوں میں ظلم ڈھایا جا رہا ہے، اور مسلمان جو ہیں وہ ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں۔ حالیہ واقعات میں اسرائیل فلسطینیوں پر جو ہے جس قدر ظلم کر رہا ہے، بالخصوص وہاں کے جو شہری ہیں فلسطینی اور غزہ کے اندر، ان پر جس قدر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، آپ احباب مجھ سے زیادہ سوشل میڈیا کو دیکھتے ہیں اور وہاں پر خبریں آتی ہیں، اور کس طریقے سے بچے چیخ و پکار کے اندر، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ عورتیں اور وہاں کے لوگ بے گھر ہوئے اور کھلے آسمان تلے زندگی گزار رہے ہیں۔ تو بہت ان کی عجیب حالت ہے۔ تو یہ حالت ہم بیان تو کر رہے ہیں، لیکن جن احباب پر، جن لوگوں پر یہ گزر رہی ہے، یہ وہی جانتے ہیں کہ ان کے بچے بھی شہید ہو گئے اور ان کے والدین بھی، اور اسی طریقے سے جو بھی عزیز و اقارب ہیں وہ ظلم کا یعنی ان ظالموں کی اس میں آ کے یعنی شکار ہو چکے ہیں اور شہید ہو چکے ہیں، جاں بحق ہو چکے ہیں۔ تو ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو کہ ہر آدمی کے ذہن میں ہے کہ ہم کس طریقے سے جو ہے وہ ان لوگوں کی مدد کریں، ان لوگوں کے ساتھ تعاون کریں۔ تو اس حوالے سے کچھ رکاوٹیں جو ہیں وہ بین الاقوامی سطح پر بھی آتی ہیں۔ کچھ لوگ جو ہیں اہل علم حضرات وہ شرعی طور پر بھی کچھ رکاوٹوں کا ذکر کرتے ہیں۔ تو میں صرف ان دو باتوں پر بات کر کے اپنی گفتگو کو مکمل کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ بین الاقوامی جو رکاوٹیں ہیں، اگر ہم دیکھیں تو افغانستان کے اندر کس طریقے سے امریکہ نے جب ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملہ ہوا، وہ اس کی حقیقت بھی آہستہ آہستہ اور بلکہ تقریباً تمام لوگوں کے سامنے وہ آشکارا ہو چکی ہے کہ وہ کیا معاملہ اور کیا سین تھا۔ لیکن اس کے باوجود اس کو سامنے رکھتے ہوئے امریکہ نے مختلف ممالک سے، نیٹو سے اور اقوام متحدہ سے اور دیگر ممالک سے جو ہے وہ یعنی تعاون طلب کیا اور اپنی حمایت یعنی ان لوگوں سے لی کہ ہم یہ عمل کرنے لگے ہیں، لہٰذا ایک دوسرے ملک کے اندر اس پر الزام لگا کر ان پر اٹیک کیا گیا، اور پھر وہ جنگ جو ہے 20 سال تک جاری رہی، اور کوئی آدمی بھی جو ہے اس کے آگے یعنی کوئی ملک اس کے آگے بات نہیں کر سکتا تھا۔ اور یہاں پر جب فلسطینی کی بات آتی ہے تو پھر ملکی سطح کی بھی باتیں آ جاتی ہیں، رکاوٹیں آ جاتی ہیں کہ وہ دوسرا ملک ہے، ہم اس ملک میں کیا کر سکتے ہیں۔ تو بھائی سب سے پہلے بات یہ کہ جس طرح کا مغرب جو ہے وہ اپنے یعنی ایسا ناجائز فائدہ اٹھانے کے لیے ملکوں کی حمایت حاصل کرتا ہے اپنے زور بازو پر، تو کیا مسلمان کمزور ہیں؟ کیا مسلمان وہ اپنے زور بازو سے وہ حمایت حاصل نہیں کر سکتے دیگر ممالک کی؟ تو مسلمانوں کو چاہیے، بالخصوص یعنی صاحب اقتدار لوگ جو ہیں مسلم ممالک کے، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے زور بازو پر ان لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر جو ہے وہ اس یعنی ملک کے اندر اس حد تک تو مداخلت کر سکتے ہیں کہ جنگ کو بند کروایا جا سکتا ہے، یا جو مظلوم ہیں، شہری ہیں، عام شہری ہیں، جو جن کا جنگ میں کوئی حصہ نہیں ہے، کوئی ہاتھ نہیں ہے، کسی حوالے سے وہ جنگ میں شریک نہیں ہے، ان کو جو ہے یعنی کاٹا جا رہا ہے اور خون بہایا جا رہا ہے، تو ان کو تو روکا جا سکتا ہے مداخلت کر کے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو شرعی حوالے سے کچھ رکاوٹیں لوگ بیان کرتے ہیں، سننے میں آتی ہیں، تو ان سے عرض یہ ہے کہ دفاع جو ہے وہ دفاع ریاست کا، اگر ریاست کا مسئلہ ہے تو ریاستی دفاع نہ کیا جائے، کم از کم دفاع امت کیا جائے کہ یہ فلسطینی مسلمان ہیں اور امت میں شامل ہیں، اور ان پر جو ہے اس حد تک جو ہے وہ ظلم و ستم ہو رہا ہے کہ جس کی یعنی کوئی بھی مذہب اجازت نہیں دیتا۔ اسلام تو ویسے بھی کسی کا خون بہانا، پانی بہانا اس کی اجازت نہیں دیتا، تو خون کی کیسے اجازت دے گا؟ تو کوئی مذہب بھی اس ظلم کی اجازت نہیں دیتا۔ تو اس کے لیے جو ہے ان لوگوں کو یعنی اس حوالے سے ان کی مدد اور ان کے ساتھ حمایت کرنی چاہیے کہ وہ امت میں شامل ہیں، اور ان پر جو ہے وہ ظلم ہو رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو شہری جو ہے مدد کے لیے طلب کرتے ہیں دارالاسلام یعنی سے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہماری مدد اور ہمارے ساتھ تعاون کیا جائے، تو پھر
امت کے جو بڑے ہیں اور یا مسلم ممالک کے جو بڑے لوگ ہیں اور صاحب اقتدار ہیں، ان کو چاہیے کہ ان کے ساتھ جو ہے مدد کریں۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی آواز کو بلند کر کے اپنے حکمرانوں تک بات کو پہنچا سکتے ہیں، اور ان پر پریشر ڈال کر اس بات پر ان کو مادہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ ان مغربی ممالک سے اور بالخصوص ان ممالک سے جو اس جنگ میں باضابطہ طور پر یا حمایتی ہیں یا پھر وہ پس پشت ان کے پیچھے ہیں، ان لوگوں سے بات کر کے ان لوگوں کو کہا جائے کہ آپ اس کی حمایت نہ کریں، اور بجائے اس کے کہ وہ لوگ ہم ظلم سے ان لوگوں کو نجات دلوائیں، ادھر سے ان لوگوں کی حمایت کا اعلان کیا جا رہا ہے، اور مسلم ممالک جو ہیں وہ بالکل یعنی ایک اپنی آنکھیں جو کبوتر کی آنکھ کی طرح بند کر کے بیٹھے ہوئے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو آواز سب سے پہلے مسلم حکمرانوں کو آواز اٹھانی چاہیے، اور اگر وہ نہیں اٹھا رہے تو ان کی عوام کو آواز اٹھانی چاہیے۔ یہ بھی اپنے ملک کے اندر رہ کر فلسطینیوں کی جو ہے وہ مدد ہے کہ ظالموں کے خلاف آواز کو بلند کیا جائے کہ ہمارے حکمران جو ہیں ان لوگوں سے جو ہے بات کریں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ فوری طور پر جب بھی کوئی ایسا معاملہ آتا ہے تو پتہ نہیں ہم دفاعی اس پر کیوں نہیں جاتے، یا جارحانہ جو ہے وہ معاملے کی طرف کیوں نہیں جاتے۔ فوری طور پر ہمارے جو ہیں وہ چندہ باکس کھل جاتے ہیں اور اس قسم کے مالی تعاون کی اعلانات شروع ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر وہ اس قسم پرسی کی حالت میں ہیں، ان کے لیے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اس کے لیے تعاون ہونا چاہیے۔ بڑے بڑے جو ہیں وہ یعنی ادارے جو بنے ہوئے ہیں، ان کا یہ کام بنتا ہے کہ وہ ان کے کھانے پینے اور دیگر چیزوں کا جو ہے ضروریات کا خیال رکھیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ ہمارا سارا جو ہے بالکل تعاون کرنا چاہیے، مالی طور پر عطیات پہنچانے چاہیے، جو جس قدر پہنچا سکتا ہے وہ کرنا چاہیے، لیکن یہ نہیں کہ ہماری ساری نظر ہے وہ اسی کے اوپر ہو جائے، اور ہم جو ہے وہ یعنی مال اور چندہ اکٹھا کرتے کرتے اس جذبے کو بھول جائیں جو جذبہ امت مسلم کا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں سورۃ النساء میں کہ یہ جو لوگ ہیں دب کر رہ گئے ہیں، مرد ہیں، عورت ہیں، بچے ہیں، یہ پکار کر کہہ رہے ہیں، اور مسلمان جو ہیں وہ بالکل خاموش ہیں، وہ آواز نہیں اٹھاتے۔ تو ان کی آواز جو پکار ہے اس پر کان دھرنے چاہیے، آواز اٹھانی چاہیے، ان کی مدد اور نصرت کرنی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں یا اللہ ہمیں ہم مظلوم ہیں، اور ہمیں ان ظالموں سے، اس بستی سے نکال کے ہم کسی جگہ یعنی پرامن رہ سکیں۔ تو یہ در حقیقت آواز مسلمانوں کی، مظلوم مسلمانوں کی، جو امن کے اندر مسلمان ہیں اور صاحب اقتدار مسلمان ہیں، یہ آواز ان تک یعنی پہنچانا مقصد ہے کہ یہ آواز ان تک جائے اور وہ ان کی ہر حوالے سے جو ہے وہ مدد کریں۔ اور اسی طریقے سے وہ لوگ جو یعنی ریلیف پہنچا سکتے ہیں، ہم وہ اپنے راستوں کو نہ روکیں، چاہے وہ مسلم ہیں یا غیر مسلم ہیں، اور دوسری سطح پر ان کی جو فنڈنگ ہے اس کو بھی نہ روکیں۔ ایسے ذرائع کو روک دیا جاتا ہے۔ وہ انسان ہیں، مسلمان بھی ہیں لیکن انسان ہیں، اور ہر مذہب یہ تقاضا کرتا ہے کہ انسان کی حفاظت جو ہے وہ ضروری ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے لیے جہاں دیگر یعنی جذبات رکھتے ہیں وہاں دعاؤں کا بھی اہتمام کریں اور وظائف کا بھی اہتمام کریں، اور ساتھ میں وہ جو جذبہ ہے، جس جذبے کی وجہ سے مسلمان نے ابھرنا ہے، اس جذبے کو کبھی نہ بھولیں۔ اللہ تعالیٰ فلسطینی مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرمائے۔